السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور حجاج کرام حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ سے اپنے وطن یا پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حرم میں جو بھیڑ ہے وہ بھیڑ پہلے کی بنسبت کچھ کم ہو گئی ہے۔ لیکن جب آپ مطاف میں جائیں گے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو مطاف جہاں پہ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، یعنی گراؤنڈ فلور، وہ مکمل طور پر آپ کو بھرا ہوا ملے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ سامنے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب گیٹ ہے، اور یہاں پہ وہی لوگ داخل ہو رہے ہیں جو احرام پہنے ہوئے ہیں، اور مکمل طور پر دیکھیں کتنی بھیڑ ہے، کتنی زیادہ تعداد میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ تو بھیڑ کی وجہ سے جن کو موقع ملتا ہے وہ مطاف میں چلے جاتے ہیں، اور جنہیں موقع نہیں ملتا وہ پھر فرسٹ فلور پہ یا پھر سیکنڈ فلور پہ وہ طواف کرتے ہیں۔ اور ایسے یہ دیکھیں، یہ عمرہ کرنے والوں کا ایک قافلہ، ایک جماعت خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، یہ سب جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ اور ایسی ایک چیز اور ابھی جو مکہ مکرمہ میں واقعہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ تالا لگایا جاتا ہے، اور یہ چیز زمانے جاہلیہ سے چلی آ رہی ہے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے خانہ کعبہ کے جو متولی تھے، یعنی جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ابھی اس وقت بنو شیبہ کہا جاتا ہے یا آل شیبہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہیں، ان کے آل اولاد ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس خاندان میں چابی کو وقف کر دیا، اور کہا کہ جو کوئی بھی شخص اس خاندان سے خانہ کعبہ کی چابی لے گا وہ سمجھے کہ ظالم ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر کے آج تک خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ اور ابھی اس خاندان کے ایک فرد جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اب اسی خاندان کے دوسرے فرد کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی، اور یہ ذکر کیا گیا کہ یہ چابی جنہیں دی گئی ہے وہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے آج تک میں ان کا جو نمبر آتا ہے وہ 78 ہے، یعنی 78واں ان کا نمبر ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ہے، جسے ہر مسلمان جو بھی خلیفہ ہوا، جو بھی حکمراں ہوا، وہ اس پر عمل کرتا رہا۔ اور دیکھیں جو پہلے بھیڑ ہوا کرتی تھی اس کی مناسبت سے بھیڑ کم ہے، لیکن اتنی بھی کم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خانہ کعبہ میں بھیڑ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیا، بنجر پہاڑ اور ریت تھی، وہاں پہ اللہ رب العزت کا گھر آباد ہوا، اور آج مسلمانوں کے گروہ در گروہ اللہ رب العزت کے اس گھر کے طواف کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ گھر، اس کی رونق، اس کی برکتیں تا قیامت رہیں، اور ہم مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ناظرین، یہ مختصر سا ویڈیو تھا جس میں آپ کو دکھلایا گیا کہ حرم شریف میں حج کے ختم ہونے کے بعد کہ کتنا رش ہے اور کتنی بھیڑ ہے۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔